بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا ہوتا ہے. تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں. اور اس کی دلیل سورہ نحل 98 آیت میں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع ہوں میں اللہ رحمان الرحیم کے نام سے. تو یہ ایک دعا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کی تعلیم بالکل شروع سے انسانوں کو دی ہے. یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں بلکہ پہلے کے انبیاء بھی کسی طریقے سے، شاید الفاظ سیم نہ بھی ہو تو ان کی زبان میں اس دعا کو ان کو سکھایا گیا تھا. کیونکہ سورہ ہود آیت 41 میں ہم سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس خط کے آغاز میں انہی مبارک کلمات کا ذکر کیا. سورہ نمل کی آیت نمبر 30، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ کسی بھی قابل ذکر کام کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. تو جب انسان بسم اللہ کہہ کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو فوری طور پر اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے کوئی ایک اچھا کام کرنے کے لیے پڑھتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے کام کے لیے نہیں جا رہا. دوسری بات یہ کہ اس دعا کے پڑھنے سے ہمیں اللہ کے دو عظیم صفات سے ہم رحمان اور رحیم کے ذریعے اس کا وسیلے سے ہم برکت کی دعا کرتے ہیں ہمارے کام میں. بسم اللہ جب پڑھ کر ہم کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ اس کام میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں برکت عطا کریں گے. دوسرے، اس کام میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس غلطی کے نقصان سے ہمیں بچائیں گے. تیسرا، اس کام کو اچھی طرح کرنے اور تکمیل تک پہنچانے کی قوت اور ہمت عطا ہوگی ہمیں. یہ تین باتیں. اور چوتھی بات یہ کہ شیطان کی چالوں سے اور اس کے دھوکے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو محفوظ رکھیں گے. اور پانچویں اور آخری بات کہ دنیا میں اس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے مفید بنائیں گے اور آخرت میں اللہ کی رضا کا ذریعہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا یہ کام ہمارے لیے. اگر ہم شعور کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کو یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے. ہم اگر چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھا کریں قرآن پڑھتے وقت، ٹھیک ہے. قرآن کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی، وحی کا آغاز شروع ہوا، پہلی وحی تو وہ کس طرح شروع ہوتی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. یہ سورہ علق کی پہلی آیت ہے. تو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب قرآن کا آغاز کیا گیا تو سب سے پہلے کیا پڑھنے کو کہا؟ بسم اللہ کہنے کو کہا گیا. تو گویا ہم بھی جب قرآن پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں. تو یہ تو بسم اللہ اور تعوذ کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. اب انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے الفاظ، سورہ فاتحہ پر غور و فکر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا مضمون کیا ہے؟ تو سورہ فاتحہ کا مضمون ایک دعا کی طرح ہے، ٹھیک ہے. اس کا انداز ایک دعا کی طرح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بندے کو حکم نہیں دیا کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس انداز میں اس سورہ کو شروع کیا کہ ہمیں خود بخود ایک بندے کے، ایک مومن بندے کے دل سے اور زبان سے یہ الفاظ اللہ سے دعا کی مدد کی دعا جاری ہو جاتی ہے. جیسے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اپنا تعارف کرایا اور اب انشاءاللہ ان کے معنوں پر اور مفہوم پر ابھی غور و فکر کریں گے، تو پھر جب وہاں اس مالک یوم الدین تک پہنچے تو خود بخود ہمارے منہ سے نکلتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. سورہ فاتحہ کے نام، اس سورہ کے کئی نام ثابت ہیں قرآن اور حدیث سے. اس میں سے کچھ ہے. سورہ فاتحہ اس کا سب سے مشہور ترین نام ہے، ٹھیک ہے، الفاتحہ مشہور ترین نام ہے. اس کے بعد الصلاۃ، السبع المثانی، القرآن العظیم، اور اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں. ابھی ہم ان 4 ناموں پہ اکتفا کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ سورہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورہ ہے، سب سے عظیم سورہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کے بارے میں اور بھی کچھ حدیث ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے بعد میں. اچھا، تیسری بات یہ کہ کیا یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو اس کے بارے میں دونوں رائے موجود ہے کہ یہ مکی بھی ہے، کسی نے کہا مدنی بھی ہے. لیکن اس کے بارے میں جو مضبوط، اسٹرونگ اور راجح رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. اور اس سورہ کا حکم کیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث مبارک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو اس سورہ کے لیے حدیث جو حکم ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث کی 7 مشہور کتابوں میں ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور باقی نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں. اور اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. اب انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے کچھ الفاظ پر کچھ غور و فکر کرتے ہیں کہ الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الفاظ سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان میں جو ورڈز ہوتے ہیں وہ عام طور پر حروف اصلی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. حروف اصلی جو ہوتے ہیں وہ اکثر زیادہ تر 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جب انہی حروف اصلی کو مختلف سانچوں میں ڈالا جاتا ہے تو مختلف الفاظ بنتے ہیں جن کے معنی میں روٹ ورڈ کا یعنی کہ حروف اصلی کا میننگ بھی ہوتا ہے اور سانچے کا میننگ بھی ہوتا ہے. جیسے اس سانچے کو عربی میں وزن کہتے ہیں. مثال کے طور پر حمد سورہ حمد کا روٹ ورڈ ہے یعنی حروف اصلی ہے ہا میم دال. اب اسی روٹ ورڈ سے حامد، محمود، محمد، حمید، یہ سارے الفاظ بنے اور اس کے علاوہ بہت سارے بنے ہیں. تو ان سب میں تعریف، حمد کا معنی تو ضرور ہوگا لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا. جیسے حمد کا معنی ہے تعریف، حامد کا معنی ہے تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی، محمد یہ مصدر ہے، حمید بار بار تعریف کرنے والا. اب سورہ فاتحہ کے الفاظ الحمد سے شروع ہوتا ہے. الحمد یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، ال اور حمد. تو ال کے کئی معنی ہیں. اس میں سے جو کچھ جو مشہور معنی جو ہم بار بار جن سے گزریں گے
وہ ہے سب سے پہلے ال جو ہے وہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے. کیا مطلب؟ لیکن الکتاب خاص بک، دا بک نکرہ کو کامن ناؤن کو نکرہ کہتے ہیں، اور ال کے ساتھ جو نام ہوتا ہے اس کو معرفہ خاص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، معرفہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی پہچان ہوتی ہے، اور کامن ناؤن کو نکرہ کہتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمد، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریف، تمام تعریف. ٹھیک ہے، تو ال جو ہے یہ تمام کا معنی ال سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ال جو ہے وہ تمام کا معنی دیتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی جنس کا معنی دیتا ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر. جب الانسان آیا تو اس کا مطلب ہے نوع انسانی، یعنی تمام انسان. ٹھیک ہے، تو ال کا دوسرا معنی کیا بتایا میں نے؟ تمام کا. ٹھیک ہے، اچھا ال کا ایک اور معنی بھی جو سورہ فاتحہ میں ہی ہم پڑھیں گے، اس کا وہ ہے وہ جو دیکھیں المغضوب. المغضوب کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ جو غضب کیے گئے. الضالین وہ جو گمراہ ہوئے. تو وہ جو کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ال سے آ رہا ہے. تو ال کے یہ سارے معنی ہیں. اب حمد، لفظ حمد جو ہے ہا میم دال سے بنا ہوا ہے. اس کا حروف اصلی ہا میم دال ہے، اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم حمد، لفظ حمد کا ترجمہ اردو میں کریں نا تو مکمل ترجمہ نہیں کر پاتے. کیوں کہ اس کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، ایک تعریف اور ایک شکر. ٹھیک ہے، تو حمد کا لفظ جو ہے نا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو ہم مدح کرتے ہیں، اردو میں مدح کہتے ہیں، یعنی تعریف کرنا. اور شکر کے لیے عربی میں شکرن. تو یعنی کہ حمد کا لفظ ایسا ہے جو خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. الحمد، تو اس کا کیا معنی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف والا ہے. ایک معنی یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف والا ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کوئی چیز آپ کو خوبصورت لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی سے معروف ہو کے تعریف کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے، لیکن شکر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو کسی اور کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے آپ کا کام کر دیا، کسی نے آپ کی کسی مشکل میں مدد کر دی، کوئی آپ کا اچھا فرینڈ ہے اور ہر موقع پہ جب بھی کبھی آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کرتا ہے، تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم جب سوچتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تو ہمارے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم حمد کہتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف کے قابل ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بالکل، یعنی کہ ہم اس کا شکر کریں کہ نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں تعریف کے قابل ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں بے شمار فائدے ہوتے ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اللہ کی شکر مند ہیں. تو الحمد، تمام تعریف و شکر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. دوسرا لفظ دیکھتے ہیں للہ. للہ یہ بھی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. ہر ایک ہے لام کسرہ کے ساتھ لام لی، اور دوسرا اللہ لفظ جلالہ. تو جو لی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. اللہ یہ حرف اس کو ہم کہتے ہیں حرف جلالہ. اوکے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کئی خصوصیات ہیں. اس لفظ کی 20 کے قریب خصوصیات علماء نے بتائی ہیں. تو انشاءاللہ میں ابھی یہاں تو 20 خصوصیات نہیں بتاؤں گی، ایک بتاتی ہوں. لفظ جلالہ سے پہلے والے حروف پر کسرہ ہوتا ہے تو ہم للہ، للہ آسان سخت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ، لیکن اللہ جو ہے اس کے پہلے اگر زبر ہو تو یا دمہ ہو تو اللہ. لفظ رب، لفظ رب بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یہ لفظ جو ہے رب یہ کسی انسان کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے. پرورش کرنے والا، کسی چیز کا مالک اور آقا. ٹھیک ہے،
اچھا جب رب کا لفظ جو ہے کسی چیز کے ساتھ یعنی کہ رب البیت گھر کا مالک تو وہ انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن صرف رب کسی چیز سے ملائے بغیر جب ہم رب کہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اس کے معنی کیا میں نے بتایا کہ پرورش کرنے والا کسی کا مالک آقا ٹھیک ہے جب ہم کہتے ہیں رب العالمین رب العالمین تو عالم کہتے ہیں عالم عالمین کی جمع ہے عالم تو عالم کا معنی ہوتا ہے جیسے دیکھیں انسانوں کا عالم ہے شیطانوں کا عالم ہے جنوں کا عالم ہے پرندوں کا عالم ہے حیوانات کا عالم ہے یعنی تمام مخلوق جو ہے جب ہم کہتے ہیں رب العالمین تو اس میں کیا مطلب ہوا کہ تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں ان سب کا رب تو رب العالمین کہہ کے شرک سے مکمل طور پر ہم نے اس کو خارج کر دیا کہ تمام جہانوں کا عالم رب ہی ہے تو پھر کسی اور کی ملکیت کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا الرحمن الرحیم یہ دو الفاظ ہیں اور دونوں کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم مگر ان کا دونوں کا وزن الگ ہے ٹھیک ہے رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے اور اس کے وزن میں کیا خصوصیت ہوتی ہے فعلان کے وزن میں کہ اس میں جوش اور زیادتی ہوتی ہے معنی کی تو الرحمن یہ اس میں مبالغہ ہے یعنی کہ معنی کی شدت ہے اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان ہم کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحمت سے بھری ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ معنی ہوتا ہے رحمان کے رحیم جو ہے فاعل کے وزن پہ ہے اور اس وزن کی کیا خصوصیت ہے کہ اس میں بار بار کام ہونے کی خصوصیت ہوتی ہے پلس اس میں دوام یعنی کہ ہمیشگی ہوتی ہے تو جب ہم کہتے ہیں رحیم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رحمت ایسی ہے جو بار بار ہوتی ہے بندہ کئی بار گناہ کرتا ہے پھر پلٹتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس پر رحمت کرتا ہے اپنی تو رحیم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحیم ہے اور بار بار ہم توبہ کرتے ہیں بار بار معاف کر دیتا ہے ہم کو جب بھی ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر ہمیشگی ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی رحیم ہے کل بھی رحیم ہے اور آخرت میں دنیا میں بھی رحیم اور آخرت میں بھی رحیم ہے تو اس کو یہ دو الفاظ جو ہیں اس کے دو طرح سے معنی کرتے ہیں ٹھیک ہے رحمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ رحمت عام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ عام رحمتیں مومنوں پر بھی ہے کافروں پر بھی ہے اللہ کے فرما برداروں پر بھی ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی دنیا میں فائدے دیتا ہے اور یہ رحمت عام کہاں ہے دنیا میں ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنی رحمت سے ان کی ضروریات زندگی عطا فرماتا ہے ٹھیک ہے اچھا رحیم اس کے مقابلے میں رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی یہ مومنوں کے لیے خاص ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی مومن گناہ کر کے پلٹتا ہے دنیا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے پلس آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ رحمت رحیم کی صفت ہے یہ دوام ہے اس میں یہ آخرت میں بھی قائم رہے گی مومنوں کو اس سے آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اور یہ ابدی رحمت اور ابدی جنت نصیب ہوگی مومنوں کو ٹھیک ہے تو یہ دو اس کا یہ ایک طرح سے اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ رحمان رحمت عام ہے اور یہ دنیا میں مومنوں اور کافروں سب کے لیے ہے اور رحیم یہ اس میں دوام ہے اس میں ہمیشگی ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ہے یہ رحیم دنیا میں بھی آخرت میں بھی دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے تو اس نے اپنی جوش رحمت سے مخلوق کو صرف پیدا ہی نہیں فرما دیا ٹھیک ہے کہ پیدا کر دیا پھر اس سے غافل ہو گیا کہ رحمت میں جوش مارا اللہ نے پیدا کر دیا اور اس سے غافل ہو گیا نہیں بلکہ اس کی رحیمیت وہ رحیم بھی ہے کہ وہ پیدا کرنے کے بعد بندوں کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے اور بندوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے
تو یہ رحمان اور رحیم ایک صفت کو لانا سے بات پوری بن ہی نہیں رہی تھی، ان دونوں کو ساتھ میں لانا ضروری تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نے پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مسلسل تمام مخلوق کی پرورش کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے۔ اور بندہ جب بھی پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں صرف چند روزہ زندگی تک محدود نہیں، بلکہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے تو ان کو جنت میں بھی ابدی رحمتیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان دو طرح سے ان دو صفات کی تفصیل کی گئی ہے۔ اب دیکھیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ تو الدین، لفظ الدین کا قرآن میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے: مذہب اور شریعت، ملک کا قانون، طاعت اور جزا، نیک اعمال کا صلہ اور برے اعمال کی سزا۔ تو یہ 4 معنی ہوئے۔ یہاں پر مالک یوم الدین میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ یہ جزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ بدلے کے دن کا مالک۔ تو جزا کے دن کا مالک، سزا اور جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ اور مالک کے معنی ظاہری بات ہے اونر ہوتے ہیں کسی چیز کا، اپنی چیزوں، ہماری اس پر پورا کنٹرول ہے، اس کا اونرشپ ہے، اس کو مالک کہتے ہیں۔ اب آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایاکا، ایاکا کا مطلب ہوتا ہے تیری، ٹھیک ہے، ایاکا تیری، نعبدو یہ فعل ہے، اور اس کا فعل یعنی کہ ورب، عربی میں اس کو فعل کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایاکا نعبدو، نعبدو کا مطلب کیا ہے؟ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس لفظ کے حروف اصلی کیا ہے؟ عین با دال۔ عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے، عبد، اور اس کی لغت میں کیا معنی ہے کہ اپنے آپ کو انسان بہت حقیر اور بہت ہی زیادہ مسکین ایسا سمجھے، بہت کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان ویسے بھی لفظ غلام، غلام کو دیکھیں کہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا، اس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عبد، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے مالک ہے، تو ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے، اتنی حقیر ہے، اتنی چھوٹی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبد نعبدو، تو نعبدو مانی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو شریعت میں جب ہم عبد کا لفظ کیسے نعبدو، اس لفظ کا معنی شریعت میں کس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں انتہائی محبت کے ساتھ اس کے سامنے ذلت اور انکساری کا اظہار کیا جائے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے، اور دل میں ہمارے محبت ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ جب انسان اس طرح سے کہتا ہے نعبدو اور دل میں محبت بھی ہے، اپنی ذلت اور انکساری بھی ہے، تو نیچرلی کہ اطاعت کا مفہوم بھی لازمی طور پر اس میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف غلام ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں وہی کروں گا جو میرا آقا کہے گا۔ تو پھر اطاعت بھی یعنی کہ پیروی کرنا، بات ماننا، جو کہا جائے وہ کرنا، یہ سارے مفہوم بھی پھر اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا کیا مطلب ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کمتر اظہار کر کے وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تو مالک ہے میرا، تو میں وہی کروں گا جو تو چاہے گا، جس طریقے سے تو چاہے گا میں اس طرح سے زندہ رہوں گا، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کو تیری مرضی کے مطابق کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو عبد کا لفظ قرآن میں خود بھی اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں سورہ یاسین میں آیت 60 ہے، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگوں تم شیطان کی تابعداری نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تو نہ تم عبادت کرو۔ تو یہاں پر عبادت، شیطان کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں شیطان کی تابعداری ہے، یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرو تم۔ تو یہاں پر عبد کا لفظ کس سے استعمال ہوا ہے؟ تابعداری کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ایاک نعبد کا پھر کیا مطلب ہوا؟ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
تو یہ کہہ کر بندہ جو ہے اللہ کے اس حق کا اعتراف کرتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے اور ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، تو پھر اللہ ہی کا حق ہے کہ بندہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اسی کی بات اس طرح سے مانے کہ اس کی بات کے خلاف کسی اور ہستی کی بات کو نہ مانے۔ اسی طرح نستعین، ایاک نستعین، تو نستعین کا روٹ ورڈ ہے، حروف اصلی ہے عین، واو اور نون، اور اس کا مطلب جو لغت میں ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے، خود محنت کر رہا ہے، لیکن اس کو اس کام میں مشکل آ رہی ہے تو وہ کسی کی مدد مانگتا ہے۔ تو ہم جب نستعین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا، ایاک نستعین کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ میں تو کوشش کر رہا ہوں، میں تو محنت کر رہا ہوں کہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں، میں ہر چیز تیری مرضی سے کروں، لیکن مجھے یہ کام بہت مشکل ہے، تو میری مدد کر، میں تیری مدد چاہتا ہوں اس میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ بندہ جو ہے جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، خاص زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ کی توفیق کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بالکل فرما بردار ہو جائیں، اس لیے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ اس کے خلاف جاتا ہے۔ جب ہمیں اللہ کی مکمل فرما برداری کرنی ہے، بندہ بن کے یعنی کہ غلام بن کے رہنا ہے، تو اس کے لیے ہمارا نفس اس میں ہمارے اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ دیکھیں انسان کا نفس میں خود غرضی ہوتی ہے، وہ چیزیں وہ چاہتا ہے ہر چیز اس کی مرضی سے ہو، تو ہم کو اپنی مرضی کو اگر اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے بندہ جو ہے اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر ہم نے شرک کو بالکل ختم کر دیا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ہماری بندگی بھی اللہ کے لیے اور ہم تمام مدد مانگنا بھی اللہ ہی سے ہے، تو شرک کی نفی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو راستہ دکھا، ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو لفظ ہدایت اہدنا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم کو، اہدے کا مطلب ہے ہدایت دے، ہدایت لفظ ہدایت کا روٹ ورڈ ہے ہا دال یا، اس کا کیا مطلب ہے اہدنا، تو ہم پہلی بات یہ امر ہے، امر کا صیغہ ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے۔ اب ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت میں 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ راستہ دکھا، نمبر 1 راستہ دکھا، نمبر 2 راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نمبر 3 منزل مقصود تک پہنچا۔ یہ 3 معنی پائے جاتے اہدے میں، ٹھیک ہے، ہدایت میں۔ سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ نہ صرف دکھا دے بلکہ اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا کر دے اور ہمیں منزل مقصود یعنی کہ جنت تک پہنچا دے۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تینوں چیزیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو دکھایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بندوں کے لیے کھولا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ چل کر دنیا میں بھی فلاح پائے گا اور آخرت میں جنت پائے گا، ٹھیک ہے۔ آخرت کی کامیابی بھی اسی سے ملے گی اور دنیا کی کامیابی بھی اسی سے ملے گی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، پھر آگے آیا صراط الذین انعمت علیہم، اب اس راستے کی مزید وضاحت کر دی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر وہ راستہ ایسا ہے
جو کہ راستہ یہ کون سا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا مگر جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو بھٹکے بھی نہیں. ہمیں وہ راستہ چاہیے اللہ تعالیٰ جن پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے، وہ بندے نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور وہ بھی نہیں جو کہ گمراہ ہوئے، بلکہ کون سے بندوں کا راستہ؟ جو انعام یافتہ بندے تھے. اور انعام یافتہ بندے کون ہوتے ہیں؟ اس کی تعریف جو ہے انعامتا نعمت سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت اور ہدایت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کی شریعت اور ہدایت ہے. تو یہ وہ بندے جن پر انعام ہوا، یعنی کہ جن بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت اور ہدایت ملی اور انہوں نے خوشی سے اس ہدایت کو قبول کیا، کھلے دل سے اس کو قبول کیا، دل و جان سے اس ہدایت کو قبول کیا اور اس کے اوپر اپنی زندگی گزاری اور اپنی تمام محنت اور کوشش اس پر صرف کی کہ وہ اس راستے سے نہ ہٹے اور اپنی جان مال جو بھی قربان کرنا پڑا، اپنی خواہشات کو مارنا پڑا، لیکن وہ اس راستے کو انہوں نے سیکریفائز نہیں کیا. اس راستے کو دل و جان سے اس کی نہ صرف قبول کیا بلکہ حفاظت کی اس کی. ٹھیک ہے، اللہ کی اس نعمت کی حفاظت کی. تو ان کا انجام کیا تھا؟ سورہ نساء میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا اور ان کو بہترین انجام ملا. وہ یہ تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. بس یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. یعنی کہ انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن لوگوں پر ہوا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں انعامت علیہم، تو ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تیرے یہ بندے چلے، تیرے انبیاء چلے، جس پر صدیقین چلے، شہداء چلے اور صالحین چلے. ہمیں ان جیسا انجام نصیب کر. پھر ہم نے اور مزید وضاحت کیا ہم نے کی یہاں پر، ان کا نہ راستہ دکھا جن پر تیرا عذاب ہوا. ٹھیک ہے، اب مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں صحابہ کرام اور بہت سے علماء نے تفسیر یہ کی ہے کہ یہ یہود ہیں. اس لیے یہودی لوگ ہیں. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء ان کے لیے اتارے، اور انہوں نے اس کے باوجود اللہ کے فرما بردار بن کے نہ رہ سکے، بلکہ انبیاء کو قتل کیا، بہت سے انبیاء کو جھٹلایا، بہت سے انبیاء کو قتل کیا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی خواہشات کی پیروی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، بلکہ ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھی، لیکن انہوں نے اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے آپ کو رسول ماننے سے انکار کیا. حالانکہ وہ آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ رسول آئے گا اللہ کا. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہ نبی تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا، بنی اسرائیل کے بجائے، تو پھر یہ حسد اور بغض میں انہوں نے انکار کر دیا. تو اس وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ ہوئے. یعنی کہ ان کے پاس علم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی فرما برداری نہ کی، عمل نہ کیا، تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. اچھا، پھر ولضالین، وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. تو گمراہ یہ کون ہے؟ جنہوں نے خود پورا علم حاصل ہی نہ کیا، بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہی مان لیا اور اندھی تقلید کر دی، دوسرے لوگوں کی اندھی تقلید کی، کبھی صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کی. تو پھر کیا نتیجہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے. اور اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ یہ نصارہ ہے. اور نصارہ کیونکہ دیکھیں نصارہ جو تھے ان کو کچھ لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی میں، کچھ ان کے علماء نے، کچھ یہودی علماء نے ان کو گمراہ کرنے والا عقیدہ دیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور تین خدا ہیں، فادر، سن اور ہولی گوسٹ.
اور جو بعد والے تھے انہوں نے کبھی خود سے اللہ کی کتابوں کو پڑھنے صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ ان پہلے والوں کی تقلید کرتے رہے، تو اس وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا کہ نہ ہمیں مغضوب علیہ کا راستہ چاہیے، نہ ہمیں ضالین کا راستہ چاہیے۔ تو مسلمان بھی آج بہت سے مسلمان آپ نے دیکھے کہ قرآن اور سنت کا راستہ انہیں تعلیم نہیں حاصل کرنی ہوتی ہے، صحیح علم نہیں حاصل کرنا ہوتا، بلکہ اندھی تقلید کرتے رہتے ہیں، جن کو ان کے خواہش کے مطابق کا دین ان کو چاہیے ہوتا ہے، اور ان کو جو بتا دیا گیا وہ بس اسی پر یقین کر کے بس اپنی زندگی بھر چلتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سکھائی گئی کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، انسان اس سے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ اگر انسان کہے گا کہ میں تو لا علمی میں گمراہ ہو گیا تو وہ بچے گا نہیں، کیوں کہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا، ہمیں ان چیزوں ان سے پناہ مانگنے کی سکھایا کہ جو جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے لا علمی میں، ان سب سے اللہ ہمیں تو بچا، ہمیں ان کا راستہ دے جو کہ انعام یافتہ ہے، اور انعام یافتہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا علم ملا، اللہ کی ہدایت کا علم ملا، اور انہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا۔ ٹھیک ہے، جو اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات ہم کو پہنچائی ہے، ہمیں ان کی قدر کرنے والا اللہ بنائے کہ ہم جو ہے ان پر چل کر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چل سکیں اور ہمیں ان جیسا انجام مل سکے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ اس کی آیات پر غور و فکر کریں گے اور اس سے مسائل جو نکلتے ہیں اس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سے قرآن کا آغاز کیا گیا۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اتاری اس سب میں زیادہ قرآن کو عظمت دی گئی۔ تو اس عظیم کتاب کا آغاز کے لیے جس عظیم سورہ کو چوز کیا گیا، سورہ فاتحہ کی فضیلت میں حدیث بھی ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ تو آخر کبھی آپ نے غور کیا کہ ان 7 آیات میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو قرآن کے آغاز کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اس پر غور کرتے ہیں تھوڑا سا۔ سورہ فاتحہ جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ علماء اس کو قرآن کا دیباچہ یعنی انٹروڈکشن بھی کہتے ہیں، قرآن کا خلاصہ بھی کہتے ہیں، قرآن کا مغز بھی کہتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں الحمد، اس آیت اس سورہ کا آغاز الحمد سے ہوا ہے، الحمد یعنی کہ تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کا شکر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی صحیح معنوں میں حقدار ہے ہمارے شکر کا۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حقدار ہے تمام شکر کا؟ تو اس کا جواب بتایا گیا کہ رب العالمین، اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ اور رب کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رب کا معنی ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا، اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، ایک اس دنیا کا، اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا کارخانہ ہے جس میں ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ دیکھیے، اگر سورج نکلتا ہے، روز سورج نکلتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، زمین اپنے محور پر گردش کر رہی ہے، پھر ستارے ہیں، پھر چاند ہے، پھر ہوائیں چلتی ہیں، کہ ایک ایک چیز پر اگر ہم غور کریں تو ہر چیز جو ہے اس کو خاص ایسے ہی بنایا گیا ہے کہ وہ ہماری اس لائف کو سپورٹ کرے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ان باتوں کا ہمیں انکشاف کیا ہے۔ دیکھیں، بہت سی جگہ میں قرآن میں یہ چیزیں آئی ہیں غور و فکر کے لیے۔ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وہی تو ہے جس نے تمہاری زمین کو تابع کر رکھا ہے، یعنی زمین ہمارے تابع ہے، ہماری خدمت کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا، اللہ کا رزق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر زمین کی اس خاصیت کو سورہ نبا میں بتایا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ویسا بنایا ہے ہمارے لیے
परफेक्ट, जैसे कि हमारी जिंदगी के लिए जो चीज जैसी जरूरी है वैसा बनाया है अल्लाह ने। जब इंसान गौर करता है तो इसको एहसास होता है कि मेरे मालिक ने कब ये इसका हमारा हिसाब होगा, कभी ना कभी नेमतों का एक एक जजा सजा होनी है, हमारे अच्छे अमाल के हमें हमें बदला मिलना है, बुरे लोगों को बुरे अमाल का उसको सजा मिलनी है। तो फिर मालिक यौमिद्दीन, तो वो बात इस आयत में बता दी गई कि हाँ उस दिन, ये दिन आएगा जब इन तमाम मामलात का फैसला होगा, और उस दिन जजा सजा का दिन होगा। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ लोगों को जन्नत नसीब करेंगे, कुछ लोगों को उनके गुनाहों की वजह से सजा दी जाएगी। ये जो सूरह फातिहा की ये जो चंद आयत है, सही मानों में इसमें हमारी पूरी जिंदगी का पैदाइश से लेकर मौत तक और मौत से लेकर आखिरत तक, यहाँ तक कि हमारा फैसला हो जाए, हर चीज का इसमें हमें इल्म दे दिया गया। तो इस वजह से ये जो है इतनी पावरफुल सूरा है, ठीक है। लेकिन यही नहीं, अभी आगे की आयत पर भी हम गौर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तो यहाँ तक जब हम अगर बंदे ने सही मानों में इन आयत को समझा, इन पर गौर किया, तो उसके दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजमत आएगी, अल्लाह का शुक्र आएगा, और वो अपने सही दिल से, इंसान उसकी गहराई से, अपने दिल की गहराई से अल्लाह का शुक्र करता है। इसमें जब इंसान वो यहाँ तक पहुँचता है मालिकी यौमिद्दीन, तो फिर इसको ये एहसास होता है कि मुझे अपने मालिक के पास उस दिन जाना है और उसके सामने खड़ा होना है, हिसाब देना है। उसको ये परेशानी होती है कि फिर मैं क्या करूं, मैं किस तरह से अपने मालिक को राजी करूं। तो वो एक बेख्तियार क्या उठता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आप अगर गौर करें, अभी तक जो बंदे को, हालांकि मैंने कहा था कि सूरह फातिहा एक दुआ है, लेकिन देखिए अभी तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि बंदो कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह नहीं कहा कि कहो अल्लाह के लिए तमाम तारीफ है, ठीक है। या बंदे ने इस तरह नहीं कहा कि अक़ूलु अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, नहीं। तो यानी कि अभी तक सिर्फ एक खबर के अंदाज में बात कही जा रही है कि एक तरह से बंदे को इत्तला दी जा रही है। लेकिन जब बंदा इस खबर को लेता है, ठीक है, जब बंदा पूरे कॉन्शियस से अपना जहन को जाग कर जब ये इन चीज़ों पर गौर करता है, तो फिर एकदम से बंदे के दिल में एक पुकार सी निकलती है, इसका ध्यान अल्लाह की तरफ चला जाता है। जब इसको आखिरत मालिक यौमिद्दीन, जब क़यामत के दिन का एहसास होता है, जब इसके दिल में आता है कि ये मेरी जिंदगी जो इस दुनिया की है वो एक दिन खत्म होने वाली है और मुझे मेरे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो फिर बेख्तियार उसके मुंह से निकलता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए रब, ए मालिक, ए अल्लाह, मैं तो तेरी ही इबादत करता हूँ, मैं तुझी को माबूद समझता हूँ। मेरी जो भी इबादत है, मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ तेरे लिए है अल्लाह। मैं तो तेरा बंदा हूँ, मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ, ठीक है। तू आका है। ये सब इय्याका नअबुदु में सारी बात आ जाती। जब इय्याका नअबुदु में बंदा खुद बात कर रहा है अल्लाह से, ठीक है। आपको अंदाजा हुआ कि शुरू में ऐसा कुछ नहीं था, ना अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे डायरेक्ट हुक्म दे रहे थे, ना बंदा अल्लाह से कोई रिक्वेस्ट कर रहा था। लेकिन अब चूंकि शुरू की आयत पढ़ के बंदे का जहन जाग गया, उसको एकदम से एहसास हुआ कि मुझे तो अल्लाह ही की इबादत करनी है। अल्लाह का प्यार, इसके दिल में अल्लाह की रहमत देखकर कि अल्लाह ने इतना कुछ कर दिया मेरे लिए अपनी रहमत से, तो वो एकदम से पुकार उठता है, अल्लाह इय्याका नअबुदु, या अल्लाह हम तो तेरी ही इबादत करते हैं। अब डायरेक्ट कलाम हो रहा है, ठीक है। अब जो ऐसा है कि जैसे बंदा खुद बात कर रहा है अपने रब से, जब बंदा जब ये कहता है तो साथ ही इसके जहन में ये बात आती है कि मैं इकरार तो करता हूँ कि अल्लाह का मैं अल्लाह तेरी इबादत और तेरी फर्माबरदारी का इकरार तो करता हूँ, लेकिन
میں بہت کمزور ہوں، مجھے تیری مدد چاہیے. تو کہتا ہے ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اب بندے کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی راستہ دکھائے اللہ، مجھے طریقہ بتائے جس کے ذریعے میں اللہ کو راضی کروں اور اپنا مقصد کو پالوں. تو پھر اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر وہ کون سا راستہ ہے جو انبیاء نے آ کر دکھایا. وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار تھے، جو اللہ کے انبیاء تھے، جو صدیقین تھے، جو صالحین تھے، تو ان لوگوں کا راستہ اللہ مجھے، ان شہداء کا راستہ دکھا دے. تو پھر جب بندہ اس طرح سے دعا مانگتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن پر اللہ کا غضب بھی ہوا ہے، اور جن کو اللہ نے اپنی ہر نشانی بتا دی، ہر نشانی دکھا دی، سارا علم دے دیا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اس کے دل میں یہ ڈر آتا ہے کہیں میں ایسا نہ ہوں. تو فوراً کہتا ہے کہ نہیں اللہ، مجھے تو ایسے راستوں، ایسے لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جو کہ تیرے غضب کا نشانہ ہوئے، جن کو تو نے تو علم دے دیا، تو نے تو اپنا ہر طرح سے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، لیکن اس نے اس رحمت کو قبول ہی نہ کیا. اس نے علم کے باوجود صرف دنیا کو پسند کیا، اور اپنی ضد میں اور اپنی دنیا پسندی میں اس نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا، اور پھر تو اس سے ناراض ہوا، تو نے اس پر غضب کیا. مجھے ایسا نہ بنانا اللہ، ان لوگوں کی طرح بھی نہ بنانا کہ جنہوں نے وہ اتنے غافل رہے، اتنا ان کو بس آسانی چاہیے تھی، آسان دین چاہیے تھا، کہ بس دنیا میں ایک اسٹریٹجی بنا لیا، اپنی مرضی کا جو کچھ سمجھ میں آیا اپنی مرضی کا بنا لیا دین، صحیح علم نہ حاصل کیا، اور بس یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں. تو پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے، ان کو صحیح راستہ ملا ہی نہیں. ظاہری بات ہے صحیح راستہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ خالق ہے. جس نے بنایا وہی تو جانے گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے. ہم کیسے اپنی عقل سے جانیں گے؟ ہمیں تو جو عقل اللہ نے دی ہے تو ہمارے ساتھ ہماری عقل تو محدود ہے بہت، اور پھر ہمارے ساتھ اتنی خواہشات لگی ہوئی ہیں، دنیا کے اٹریکشن ہے، شیطان ہمارے پیچھے. تو ہم خود سے اپنی سمجھ سے عقل سے تو صحیح راستہ نہیں پا سکتے. مگر ان لوگوں نے ایسا کیوں سمجھا کہ انہوں نے علم نہ حاصل کیا پورا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا کہ نہیں، ضالین نہیں بننا ہے تم کو. اور ضالین کون ہوتے ہیں؟ جو کہ صحیح علم نہیں حاصل کرتے، بس غفلت میں رہتے ہیں، اپنے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر خوش ہو کے وہ اپنے جو بھی غلط راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، مگر انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا. تو ان کا انجام بھی برا ہے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی پناہ مانگ لی کہ اللہ ہمیں وہ راستہ نہ دکھانا. اس طرح سے دعا مانگی بندہ نے سورہ فاتحہ میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورا قرآن کھول کے رکھ دیا کہ دیکھو یہ ہے تمہارے لیے ہدایت کی کتاب، تم اگر اس پر چلو گے، اگر اس کو سیکھو گے تو پھر تم کو ہدایت مل جائے گی اور تم کو کامیابی مل جائے گی. ہم کو قرآن کی صرف تلاوت کرنے سے برکت تو حاصل ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہدایت نہیں ملتی. ٹھیک ہے، ہدایت کے لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تب ہمیں صحیح ہدایت ملے گی. پھر ایک اور بات کہ قرآن کا دیباچہ یا انٹروڈکشن کیوں کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو، اس کے ایک اور بھی ایکسپلینیشن ہے کہ دیکھیں قرآن کے اگر تمام مضامین کو اگر ہم غور کریں، ان کو کیٹیگرائز کریں، ان کو گروپ بندی کریں، تو بڑے 3 گروپ بنتے ہیں. ایک ہے توحید. ٹھیک ہے، توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا. ٹھیک ہے، ایک توحید، ایک رسالت یعنی کہ رسولوں کو سچ ماننا، رسولوں پر یقین کرنا، اور تیسرا ہے آخرت، یعنی آخرت کا یقین کرنا کہ قیامت آئے گی اور ایک دن حساب کتاب کا ہوگا، اور اس دن فیصلے کا دن ہوگا، اور نیک کام کرنے والوں کو جنت اور برے کام یعنی اللہ کے نافرمانوں کو دوزخ ملے گی. سمجھ لیں کہ سارے قرآن میں یہ 3 مضامین ہیں جو کہ مختلف انداز میں پیش کیے گئے ہیں، مختلف طریقے سے دلائل دیے گئے ہیں، لیکن یہ اگر ان کو ہم گروپ بندی کریں تو یہ 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے،
تو اب سورہ فاتحہ میں دیکھیں کہ یہ تین چیزیں کس طرح سے سمیٹی ہوئی ہیں. توحید کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کو ایک ماننا، لیکن کس طرح ایک ماننا؟ دیکھیں کچھ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہماری زندگی اللہ کی طرف سے ہے، ہماری تمام صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ہے، پھر ہمارا رزق اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کہ جو بھی نعمتیں ہم کو اللہ کی طرف سے، اللہ ہی تعالیٰ، اللہ ہی ہے جو بارشیں برساتا ہے، اللہ ہی ہے جو اولاد دیتا ہے. یعنی جو بھی نعمتیں ہمیں دنیا میں ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملتی ہے، ان نعمتوں میں ہم کو یہ یقین رکھنا کہ اللہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کوئی اور معبود، کوئی خدا اور نہیں ہے جو اللہ کا شریک ہو، جو کہ ہم کو یہ چیزیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، رب اللہ کو اکیلا رب ماننا. ٹھیک ہے، جو بھی فائدے ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں، جو اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہمارے معاملات کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی ربوبیت ہے. یعنی کہ اللہ رب ہے، اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو اللہ کو رب ہونے میں اکیلا ماننا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، چونکہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، بندے کی طرف سے اللہ کے جو بھی حق ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھیں، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم نیک کام کریں. تو بندہ کبھی بھی اللہ کے حق پورے تو نہیں کر سکتا، لیکن بندے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے کہ اللہ کے ان حقوق کو، جو فرائض کی شکل میں، جو نفلوں کی شکل میں، جو سنت کی شکل میں، یعنی کہ جس طرح بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہم کو دیے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ اللہ کا ہم پر حق ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا یہ بندے کے اوپر اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق پورا کرنے میں، یعنی کہ اللہ کو اکیلا معبود ماننے میں، اللہ اکیلا ہے. یعنی ہمارا کوئی اور، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ توحید کا ایک اور جز ہے. پہلا جز کیا تھا کہ رب ماننے میں اللہ کو اکیلا ماننا. دوسرا کیا ہے؟ اللہ کو معبود ماننے میں کہ عبادت ہماری صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں اس کو اکیلا ماننا. اور تیسرا جز ہے اللہ کی صفات میں اس کو اکیلا ماننا. دیکھیں ہم رحمان، الرحمن، الرحیم، اس کے علاوہ الحی، القیوم، اور جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، جو بھی اللہ کی صفات ہیں. اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا عرش ہے. تو یہ سارے اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ ہماری ساری باتیں سنتا ہے. تو ان سب چیزوں میں اللہ کی صفات پر یہ یقین رکھنا کہ جو بھی اللہ کی صفات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ صرف ایسی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خاص صفات ہے. یعنی نہ ہم اس کی کوئی مثال ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ ان صفات کے برابر کوئی اور چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ کسی کی صفات ایسی ہو. یعنی اللہ کی صفات ایسی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور نہ ہم اس کی مثال جانتے ہیں اور نہ ہم کسی کو اس کے برابر ٹھہرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اکیلا جاننا اللہ کو. تو یہ توحید جو ہے، دیکھیں سورہ فاتحہ میں تینوں قسم کی یہ توحید کا ذکر آ گیا. رب کہہ کر، رب العالمین کہہ کے اللہ کے رب ہونے میں اللہ کی توحید آ گئی. پھر ایاک نعبد جب بندے نے کہا تو معبود ماننے میں کہ میں حق ادا کرتا ہوں، اللہ تیری عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تجھ کو معبود مانتا ہوں. تو معبود ماننے میں اکیلا کا اعتراف بندہ کرتا ہے، تو یہ توحید بھی آ گئی. پھر الرحمن الرحیم، اللہ کی جو دو عظیم ترین صفات ہیں الرحمن الرحیم، اس میں ہم نے اللہ کو اکیلا مانا کہ نہ کوئی اللہ کی طرح رحمان ہے، نہ اللہ کی طرح رحیم ہے. اللہ ایسے ہی رحمان ہے جیسی اس کی شان ہے، اور اللہ ایسا ہی رحیم ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. تو یہ توحید جو ہے، اس کا مضمون سورہ فاتحہ میں ایک سمجھ لے کہ
سارے قرآن کا جو نچوڑ ہے نا توحید کے مضمون کا وہ سارا ان 3 آیات میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رسالت کا کہاں ہے؟ رسالت سے پہلے ہم آخرت کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخرت کا ہے مالک یوم الدین میں، آخرت پر یقین رکھنا یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم مالک یوم الدین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آخرت کا ایک دن ہے جس میں کوئی بھی کسی کا بھی کوئی حق کوئی بھی رائٹ نہیں ہوگا۔ دنیا میں دیکھیں ملکیت ہوتی ہے نا لوگوں کی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو گھر دیا ہے تو وہ اس گھر کا مالک ہے، کسی کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے تو اس ملک کا مالک ہے، لیکن آخرت کے دن کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے۔ ہر بندہ چاہے وہ دنیا میں بادشاہ تھا یا وہ فقیر تھا یا کوئی بھی تھا، سب کے سب اللہ کے سامنے بے بس کھڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ یہ یقین رکھنا کہ ہاں آخرت ہے، تو یہ اس مالک یوم الدین سے آخرت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، جس کا قرآن میں پھر مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے آخرت کو سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات رسالت، تو رسالت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے۔ دیکھیں جب بندہ اللہ سے راستہ مانگتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، تو ظاہری بات ہے ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہدایت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری وہ باتیں بتائیں جو اللہ جن سے خوش ہوگا ہم سے، اور وہ باتیں بتا دیں جن سے اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ تو اب یہ باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے انبیاء بھیجے گا جن کو اللہ وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائے گا۔ اس لیے کہ ہر انسان پر تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں بتاتا نا، یہ تو ہر انسان کو تو انسانوں کے لیے انبیاء آتے ہیں، تو یہ رسالت کا بھی اس میں ثبوت مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں وہ 3 مضامین کا سارا نچوڑ موجود ہے جو کہ پورے قرآن میں پوری تفصیل سے مختلف طریقوں سے بتایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے ثابت ہونے والے مسائل پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے لیے کیا حکم ہے کہ ہر نماز میں ہمیں 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی نفلی سنتیں جو پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، تو ہر فرض یا نفل نماز کی ہر رکعت پہ شروع میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو نماز کی ہر رکعت کے لیے چاہے وہ جہری نماز ہو، چاہے وہ سری نماز ہو، چاہے وہ امام کی نماز ہو، چاہے مقتدی کی نماز ہو، چاہے انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، لیکن ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دعا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے کہ یہ حدیث جو ہے ابو ہریرہ کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی۔ اذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ اثنى على عبدی۔ اذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی۔ اذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل۔ فإذا قال
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تو دیکھیں اس حدیث کا ترجمہ بتاتی ہوں میں. تو پہلی بات اس میں جو ہے نا، دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ بخشا گیا جو اس نے مانگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اصل میں سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا اس لیے. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ کرنے والے نے نماز لکھا ہے، لیکن الصلاۃ جو ہے یہاں پر سورہ فاتحہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اس سے بھی ہمیں واضح ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی اہمیت کتنی ہے نا. اب آگے پڑھتی ہوں حدیث کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس سورہ فاتحہ کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ بخشا گیا جو اس نے مجھ سے مانگا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میرا شکریہ ادا کیا. ٹھیک ہے، جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا. پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا. دعائیں تو بہت سی مسنون دعائیں سکھائی گئی ہیں، قرآن میں بھی بہت سی دعائیں سکھائی گئی ہیں، لیکن کسی دعا کے لیے اس طرح سے کوئی حدیث نہیں آئی ہے کہ بندہ ایک ایک لفظ کہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے، اور اس سے سورہ فاتحہ کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسے کیا بات ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اتنی اہمیت دی ہے. تو دیکھیں اگر ہم غور کریں تو اس میں بندہ کیا مانگ رہا ہے اللہ سے بندہ ہدایت مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اہدنا ہدایت دے ہم کو، تو ہدایت مانگ رہا ہے. اب ہدایت کیا چیز ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہدایت ہے راستہ، صحیح راستہ جو اللہ کی طرف بندے کو لے جائے گا، وہ راستہ اللہ تو مجھے دکھا، اس پر چلا اور مجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا کر اور مجھے جنت تک پہنچا دے. تو یہ جو چیز ہے نا ہدایت، تو اصل میں بندہ جب ہدایت مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہے، بندہ اللہ سے وہ چیز مانگ رہا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ سے جوڑنے کا راستہ مانگ رہا ہے. اللہ کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تم مجھے وہ راستہ دکھا دے کہ میں تجھ سے جڑ جاؤں. تو یہ اللہ کی محبت بندے کے دل میں ہے اور بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے جڑ جائے. تو یہ ایسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بندے کو پیدا کیا ہے، کہ یہی تو اللہ نے بندے کا مقصد بنایا ہے کہ بندہ دنیا میں چونکہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ہم چاہیں تو اللہ سے جڑیں چاہیں تو نہ جڑیں. تو لیکن اگر ہم جڑ جائیں گے اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، تو یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو پھر جب بندہ اس طرح سے اللہ سے وہ چیز مانگ رہا ہے جو اس کو اللہ سے جوڑے گی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کی اہمیت بھی، اس دعا کو اتنی اہمیت بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے اس دعا کے قبولیت کا اقرار کر رہے ہیں. اور دوسری بات دیکھیں کہ اگر ہم عقل سے سوچیں، ٹھیک ہے، اگر بندہ اپنے عقل سے سوچتا ہے نا تو پھر ہم کو اپنے فائدے دنیا کی چیزوں میں نظر آتے ہیں. یعنی کہ
سب انسان کو اتنی سمجھ اللہ نے دی ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ میرا کیا فائدہ ہے دنیا میں، تو وہ اپنے فائدوں کے لیے مسلسل اسٹرگل کرتا ہے. لیکن انسان کی عقل سے یہ جو راستہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے وہ انسان کی عقل سے نہیں مل سکتا ہے نا. کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے کہ یہ راستہ تو مشکل بھی ہے، اس میں ہمارے نفس کے لیے بہت آسانی نہیں ہے. انسان کا نفس تو آسانی چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، لیکن یہ راستہ جو ہے تھوڑا مشکلات والا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنت کا راستہ جو ہے وہ مشکلات سے چھپا ہوا ہے. جب جنت کو دکھایا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو ایسی جگہ ہے کہ ہر بندہ چاہے گا کہ اس میں جائے، لیکن پھر جب اس کا راستہ دکھایا گیا، یہ راستہ بہت مشکل تھا، بہت مشکلات میں ڈھکا ہوا تھا. لیکن جب جہنم دکھائی گئی تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا. لیکن جب اس کا راستہ دکھایا گیا تو پھر وہ راستہ اتنا آسان اور اتنا اٹریکٹیو تھا کہ ہر بندہ اس راستے پر چلنے کے لیے دنیا میں جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اسی وجہ سے انسان اپنی عقل سے سیدھے راستے کو نہیں ڈھونڈ سکتا. ٹھیک ہے، یہ تو ثابت ہے کہ انسان صرف اپنی عقل کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کا محتاج ہے کہ اللہ ہی رہنمائی کرے اور اللہ ہی توفیق دے کہ ہم اس پر قائم ہو جائے. تو اس وجہ سے ہمیں اس راستے کے لیے اصل میں دعا کی ضرورت ہے. باقی چیزوں کے لیے دیکھیں انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ رزق تو دیتا ہی ہے. ہم دعا مانگیں گے تب بھی ملے گا. دیکھیں کافر دعا نہیں مانگتے، اللہ کے ناشکرے بندے نہیں مانگتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں کما رہا ہوں میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں، لیکن پھر بھی اللہ دیتا ہے نا ان کو. تو دنیا میں تو اللہ نے رزق جس کو لکھ دیا اس کو دے دے گا. ٹھیک ہے، چاہے وہ بندہ اللہ کا فرمانبردار بنے، اللہ سے مانگے چاہے نہ مانگے. لیکن آخرت کی یہ جو توفیق ہے، جو سیدھے راستے کی رہنمائی ہے، یہ بندہ اپنی صرف اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے نہیں پا سکتا. یہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ کون سے طریقے سے اللہ ہم سے راضی ہوگا. اس وجہ سے صحیح معنوں میں یہی ایک ایسی چیز ہے جس کو مانگنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی چیز ہمیں سکھائی کہ یہ مانگو بندو. یعنی ہمیں دنیا کی کوئی چیز مانگنے کو نہیں سکھایا گیا بلکہ یہ ہدایت مانگنے کو کہا. تو حالانکہ قرآن میں اور جگہوں پر ہمیں دنیا کی بھی دعوت، دنیا کی بھی چیزیں مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لیکن سورہ فاتحہ میں ہمیں وہ چیز مانگنے کو سکھائی گئی جو کہ ہماری عقل سے ہم نہ اسے پا سکتے ہیں، نہ ہم اس پر قائم رہ سکتے ہیں، نہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ جو اتنی اہم دعا یہاں پر مانگی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً سے اس کو قبولیت کے لیے جواب دیتے ہیں. دیکھیں اب ہم تو روز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے اتنی بار نماز میں پڑھ تو لی، اب تو ہمیں ہدایت مل جانی چاہیے، ہم تو ہدایت پر ہی ہیں. لیکن دیکھیں کیا ہماری واقعی میں ہم اتنے کانشیس ہو کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کا جواب دے رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، جب میں کہتا ہوں رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں اس طرح ہوتی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو جہانوں کا بنانے والا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہمارے اندر اتنی عاجزی ہوتی ہے کہ ہم اس مالک کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جس نے ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے دنیا کا. نہیں، ہم تو بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن کہاں جا رہا ہوتا ہے، بس ایک فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر واقعی میں ہم نماز میں اس طرح کھڑے ہو جائیں اور ہم اس طرح اللہ کا ہمیں احساس ہمارے ذہن میں ہو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، احسان کیا ہے؟ ہم احسان بولتے ہیں نا اردو میں، تو احسان کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرے بندہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا نماز احسان کے درجے کی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے اور ایک ایک لفظ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے بندہ تو پھر کم از کم یہ کرے کہ یہ احساس طاری رکھے اپنے دل پر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے،
مگر کیا ہمارے دل میں یہ دو باتیں ہوتی ہیں؟ ہماری نماز کیا احسان کے درجے پہ ہوتی ہے؟ یہ دو وجوہات میں نے بتائی. اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگی جا رہی ہے جو صحیح معنوں میں مانگنی چاہیے، جو کہ ہم اپنی عقل سے نہیں حاصل کر سکتے. دعا کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم دنیا میں بھی دیکھیں، اگر ہم کسی بڑے سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس کی پہلے تعریف کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اس کو دل کو اچھی لگے، پھر ہم اس سے وہ چیز مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دعا کا بھی ہمیں وہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو، رائٹ. تو یہاں پر فاتحہ میں اصل میں ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھایا گیا کہ پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی. ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو ہم نے یہ تمام آیات میں اللہ کی تعریف کی، جس کا اللہ تعالیٰ ایک ایک تعریف پر جواب دے رہا ہے ہمیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ہم نے اللہ کی تعریف کی. پھر ہم نے کہا کہ ایاک نعبد، تو دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے. پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کی جائے، جو کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے ایسے ہی کیا. پھر دعا کے لیے دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے، یعنی کنڈیشن تو نہیں لیکن دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اگر ہمیں یہ ہے کہ بہت زیادہ ہمارے دل میں کہ اللہ ہماری بس یہ دعا قبول ہی کر لے، تو ہم ایک اور طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کوئی خاص نیکی کی ہو، جو ہمیں پتا ہو کہ یہ نیکی، یہ کام جو میں نے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس کام کو ذہن میں لائیں کہ دیکھو یہ کام میں نے خالص و خالص اللہ کی خوشی کے لیے کیا تھا. پھر ہم اللہ سے کہیں اللہ یہ کام تو میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کام کے وسیلے سے، میرے اس کام کی اس نیکی کی وجہ سے تو میری دعا قبول کر لے. تو پھر دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کا ثبوت بھی ہے، حدیث ایک موجود ہے. یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، کسی طرح وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے. پتھر، بڑا سا پتھر لڑک کر ان کے غار کا منہ بند کر دیا تھا. پھر ان تینوں آدمیوں نے اپنی ایک خالص نیکی جو اللہ کے لیے کی تھی اس کے حوالے سے دعا مانگی تو پتھر ہٹ گیا. یعنی کہ دعا کے جو دو طریقے ہیں دعا کے جس سے دعا قبول ہوتی ہے، وہ اس میں بتائے گئے ہمیں. ایک اللہ کی حمد و ثنا، پھر دوسرا بندہ اپنے نیک عمل کا حوالہ دے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ ایاک نعبد، تو یہ ہماری ایک نیک عمل ہے، یعنی کہ ہم اللہ سے یہ عاجزی کے ساتھ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ میں تیرا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، میں تو صرف تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں. اور پھر شکر گزاری، اس میں ہمیں سورہ فاتحہ میں اللہ کی شکر گزاری بھی ہمارے لیے سکھائی گئی ہے. ہمیں جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو گویا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جب بندہ میرا شکر کرے گا تو میں اپنی نعمتیں اس پر بڑھا دوں گا. یہ کہاں بتایا ہے؟ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے، اگر تم میرے شکر گزار بنو گے تو میں تمہارے لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. تو پھر یہ ساری باتیں جو کہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، تو اس لیے اس دعا کو اتنا پاورفل بنا دیا گیا. جب بندہ صحیح معنوں میں اپنے پورے اخلاص کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں.